السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ناظرین، میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال ہے۔ ناظرین کرام، وعدے کے مطابق ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ان گناہوں کو لے کر کے کہ جسے امت نے بہت ہی معمولی سمجھ لیا ہے۔ چند گناہوں کا تذکرہ، چند گناہوں کے بارے میں جسے امت کے لوگوں نے بہت ہی ہلکا سمجھ لیا ہے۔ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی گئیں، جیسے شرک کے بارے میں، والدین کی نافرمانی کے بارے میں، ساتھ ہی ساتھ نماز کا ترک کرنا۔ تین گناہوں کا تذکرہ گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک نئی چیز کے تعلق سے ایک نیا گناہ تو یہ بہت دنوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن امت کے اندر یہ گناہ لوگوں نے اتنا معمولی سمجھ لیا ہے، اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک، کوئی جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جہاں پر بھی اسے موقع ملتا ہے فوراً وہ یہ گناہ کر ڈالتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور کسی گناہ کا بندے کو احساس نہ ہونا یہ اس کے لیے اور تباہی کا سبب ہے۔ جسے ایک بندہ گناہ کرتا ہو اور گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہو جائے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہو گیا، لیکن ایک بندہ غلطی کر رہا ہے اور اس کو وہ غلطی تصور ہی نہ کرے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ چکا ہے۔ اس کا دل گناہ کر کر کے اتنا زیادہ اس گناہ کا عادی ہو گیا ہے کہ اب اس گناہ سے دور رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ انہی معمولی گناہوں میں جسے امت نے معمولی سمجھا ہے، اللہ کے نزدیک معمولی نہیں ہے، لوگوں نے جسے معمولی سمجھا ہے، ایک گناہ ہے جھوٹ، جسے عام طور سے آج معاشرے کے اندر، آفس میں، گھر میں، بیوی سے، بچوں سے، باس سے، تجارت میں، ہر جگہ، یہاں تک کہ دین میں بھی لوگوں نے جھوٹ جیسی قبیح برائی کو عام کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے جو عظیم نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے، عظیم نعمت کیا؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ اکبر! اللہ نے کہا خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ نے بندے کو جو عظیم نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا علمہ البیان، میں نے انسان کو بولنا سکھایا، میں نے انسان کو کلام کی طاقت دی کہ بندہ اپنے ذہن کی باتوں کو بڑی آسانی سے دوسرے کے سامنے کہہ سکے، اپنے زبان کے ذریعے سے سامنے والے کا دل جیت سکے، سامنے والے کو اپنے طرف مائل کر سکے، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف لوگوں سے بیان کر سکے۔ اندازہ لگائیں ناظرین کرام، یہ کلام کرنے کی طاقت اگر ہمارے پاس نہ ہوتی، اللہ اکبر، کتنا مشکل ہوتا کہ ہمارے جسم کے کسی فلاں حصے میں درد ہوتا تو ہم بتا نہیں پاتے۔ ایک بیوی اپنی پریشانی کو اپنے شوہر سے نہیں بتا سکتی۔ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو برابر سمجھ میں آتا ہے والدین کو کہ ہاں بچہ میرا تھوڑا جلدی بولنے لگے تو زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا بچے کو تکلیف کہاں ہے، سر میں تکلیف ہے، کان میں تکلیف ہے، جسم میں تکلیف ہے، منہ میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، کہاں تکلیف ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن اتنی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے بندے کو دی ہے، بندہ اس نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے، اور اتنا غلط استعمال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، زیادہ تر غلطیاں ابن آدم اپنے زبان کے ذریعے کرتا ہے۔ غلطیوں کی کثرت
انسان کے جسم میں جس مقام سے ہوتی ہے وہ اس کی زبان ہوتی ہے. جھگڑے میں شروعات زبان سے ہوتی ہے، ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں. گالی میں شروعات زبان سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. جھوٹ جب کوئی بندہ بولتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے ذریعے وہ قلم بعد میں چلتے ہیں، پہلے مشورہ ہوتا ہے جھوٹ کے بارے میں، جھوٹ کی پوری پلاننگ ہوتی ہے. اللہ اکبر. جس زبان کو اللہ نے دیا تھا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو بجا لائے، اس زبان سے اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر بیان کرے. آج کا مسلمان اور آج کے دنیا کے لوگ اس زبان کو غلط چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے. اللہ اکبر. ناظرین غور کریں کہ نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو کوئی بندہ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دونوں چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ما بین لحییہ، جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان، یعنی اس کی زبان. زبان کا ملنا یہ ایک الگ نعمت ہے. اللہ اکبر. زبان ملنا یہ ایک الگ نعمت ہے، لیکن زبان میں کلام کی قوت دینا اللہ کتنی عظیم نعمت ہے. کتنے سارے جانور ہیں جن کی زبان تقریباً ایک ایک بالشت کی ہوتی ہے، ایک ایک ہاتھ کی زبان ہوتی ہے. جانور کو ہم دیکھ لیں، جو بڑے بڑے جانور ہیں ان کی زبان کتنی لمبی لمبی ہوتی ہے، لیکن ان کو اللہ نے کلام کی طاقت نہیں دی. انسان چھوٹی سی زبان کیا کیا بات کر لیتا ہے. میں آپ تمام ناظرین سے باتیں کر رہا ہوں، آپ آسانی سے سمجھ رہے ہیں، بڑی آسانی سے وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی. کیوں؟ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ اس سے اگر کوئی اچھے طریقے سے کلام کرے، اچھے سے اسے بات کرے، وہ بندہ باتوں کو سمجھتا ہے. وہ انسان ہر دھرم ہوتا ہے جو اچھی باتوں کو سن کر کے بھی اس سے روگردانی کرتا ہے. ناظرین بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ عظیم نعمت ہمیں دی ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس نعمت کا استعمال ہم کہاں کر رہے ہیں، سچی جگہوں پر یا جھوٹی جگہوں پر، اللہ کے راہ میں یا شیطان کے راہ میں، سچ بولنے میں یا جھوٹ بولنے میں. کہاں استعمال ہو رہا ہے، کس جگہ زبان کا استعمال ہو رہا ہے. خود اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں، خود اپنے بارے میں سوچیں، خود اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں، خود اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں باتیں سوچیں، اپنے خاندان کے بارے میں سوچیں. کیونکہ امت کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے، ایک نوجوان شخص کا، ایک بوڑھے آدمی کا، ایک بچے کا مزاج اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ وہ ہر چیز جھوٹ سے ہی شروعات کرتا ہے. گھر پہ آرام سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے، آفس لیٹ پہنچا، کیوں لیٹ آئے حضرت؟ اصل میں ٹریفک بہت زیادہ تھی. کچھ ٹریفک وغیرہ نہیں تھی لیکن پھر بھی جھوٹ بول دیا. ایک مزاج بن گیا ہے. پیسہ کیوں لیٹ دیے بھائی؟ کیا معاملہ تھا؟ جھوٹ بول دیا. بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، بیٹا اپنے ابا سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا آج تم کالج سے لیٹ کیوں آئے؟ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا ایکسٹرا کلاس تھی. بیٹے تم کیوں لیٹ آئی؟ ایکسٹرا کلاس تھی. حالانکہ جھوٹ، پکنک پہ گیا ہوا تھا، وہ جا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ وہ تمام کام کر رہا تھا جسے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. اور ابا سے کیا جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ ابا سے جھوٹ یہ بولا جا رہا ہے کہ ابا ایکسٹرا کلاس تھی، ٹیچر نے آج روک لیا تھا. ابا تو تحقیق کرتے نہیں. بڑی آسانی سے اس بات کو بندہ اپنے زبان سے کہہ دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں ناظرین، قیامت کے دن ایک ایک لفظ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی ہم اپنے زبان سے کہتے، ایک لفظ، چاہے وہ لفظ صحیح ہو چاہے وہ لفظ غلط ہو، تمام کے تمام الفاظ فرشتے اس رجسٹر میں نقل کرتے ہیں، جو رجسٹر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور ناظرین آج امت کی حالت تو اتنا خراب ہو چکی ہے کہ لوگوں نے جھوٹ بولنے کے لیے ایک دن متعین کر لیا ہے. وہ کون سا دن ہے؟ اپریل فل، 1 اپریل. 1 اپریل کے دن کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اس میں کئی سارے مسلمان بھی شامل ہیں، کفار کی مشابہت میں کئی سارے ہمارے مومن بندے شامل ہو چکے ہیں.
کئی سارے وہ ایمان والے آ چکے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق کہتے ہیں ہماری زندگی ہے، لیکن جب اپریل کا مہینہ آتا ہے تو اپریل کے مہینے میں یہ بری حرکتیں بھی ہوتی ہیں. استغفر اللہ. 1 اپریل کو مزاحیہ طور پر مزہ لینے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ، جھوٹ بولتے ہیں. کسی کو فون کیے کہ بھائی تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بیچارہ بھاگا بھاگا موٹر سائیکل لے کر کے نکلا. اب جا کر دیکھا تو اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے. اب دوبارہ اس کو فون کرتا ہے تو ادھر سے ہنسنے کی آواز آتی ہے اور ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ اپریل فل. استغفر اللہ. یہ مسلمان حرکتیں کرتا ہے، کبھی اپنی بیوی کے ساتھ، کبھی اپنے بچوں کے ساتھ، کبھی اپنے دوست کے ساتھ، کبھی اپنے کمپنی والوں کے ساتھ، کبھی اپنے باس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرتا ہے. سامنے والا بھی ہنس کر ٹال دیتا ہے، سوچتا ہے یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو چلتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. جس کسی شخص نے کسی کی مشابہت اختیار کی وہ سمجھ لے وہ انہی میں سے ہے. انہی میں سے. امت کتنا زیادہ تباہی کی طرف جا رہی ہے کہ جس امت کا نام اللہ رب العزت نے رکھا تھا مومن، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ایمان والا بن جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنو. وہ ایمان والا 1 اپریل کے دن یعنی 1 اپریل کو کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو جھوٹ بول کر کے اپنی طرف مزاحیہ طور پر لوگوں کا مذاق اڑا کر کے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کئی سارے لوگ اسی جلد بازی میں نکلتے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کتنی غلط بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات. ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. صفائی، اسلام اور مسلمان. شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اللہ رب العزت نے بالکلیہ طور پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر جھوٹ کو ناجائز قرار دیا ہے. اللہ کے چند مقامات، وہ باتیں انشاءاللہ اگلے نشست میں آئیں گی. وہ بھی سچویشن بتایا ہے، لیکن آج تو بالکل عام ہو چکا ہے. دل پر مہر لگنے کی بنا پر ایک معمولی سا انسان کچھ فروٹس خریدنے جاتا ہے، وہاں بھی جھوٹ بول دیتا ہے. جیسے بھائی فلاں دکان پہ پوچھ کے وہ 60 روپے میں دے رہا تھا، حالانکہ پوچھ کے نہیں آیا ہے، صرف اپنا ڈھارس جمانے کے لیے کہ ہاں دیکھو مجھے بھی بھاؤ پتا ہے، بول دیتا ہے جھوٹ. ارے وہ دکان سے لے رہا تھا وہ تو 70 روپے میں دے رہا تھا، آپ 150 روپے لگا کے رکھے ہیں. سامنے والا سوچتا شاید یہ دیکھ کر کیا ہے، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے. قسم قسم کی مکاریاں، قسم قسم کی دجالیاں آج امت کے اندر عام ہیں، اور حالت یہ ہو چکی ہے ایسے لوگوں کو سچا مانا جاتا ہے جو 1 نمبر کا جھوٹا آدمی ہو. 1 نمبر کا جو جھوٹا آدمی ہو، ایسے لوگوں کو آپ لوگ سب سے سچا مانتے ہیں. لیکن جو بیچارہ سچا ہوتا ہے اسی سچے کو لوگ 1 نمبر کا جھوٹا مانتے ہیں. آج عام ہو چکا ہے. جو کمپنی میں جھوٹ بولتا ہو، چاپلوسی کرتا ہو، وہ باس کے نزدیک سب سے اچھا ہوتا ہے. اور جو اس طرح کا کام نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، لاگ لپیٹ والی باتیں نہیں کرتا ہے، بالکل جو بات سچ ہے بول دیتا ہے، اس کو لوگ برا مانتے ہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک آدمی سب سے سچی بات توحید کسی کے سامنے پیش کرتا ہے تو توحید والے کو بولتے کیا تم نئی نئی بات لے کر آگے ہو. لیکن ایک شخص اگر جھوٹ بول کر کے، جھوٹی کہانیاں سنا کر کے
جھوٹی خبریں سنا کر کے، جھوٹے واقعات سنا کر کے پبلک کو اپنی طرف مائل کر لے، کتنی اچھی بات ہے۔ مطلب اس کے جھوٹے واقعات کی تفسیر میں لوگ کہتے ہیں کتنی اچھی بات ہے، لیکن ایک بندہ قرآن و حدیث کی باتیں سنا رہا ہے، اس کو لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ یہ جھوٹی بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ نئی بات ہے، اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی خود جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بھیجا، وہ تمام کے تمام انبیاء کرام سچے تھے۔ خود اللہ رب العزت سچ بات کرنے والا ہے۔ اللہ کی صفت میں جھوٹ نہیں، اور جس کے صفت میں جھوٹ نہیں، اللہ اکبر، وہ یاد رکھے وہ بندہ اس کائنات میں اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہے۔ وہی صفتیں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو دی کہ انبیاء جھوٹ نہیں بولتے تھے، انبیاء جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، بلکہ ان کی زندگیاں جھوٹ سے پاک ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھیں گے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہاڑی پر ان کفار و مشرکین کو، قریش کے لوگوں کو، عبد مناف کے لوگوں کو جب بلایا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو عنقریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس بات کو تم قبول کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر کے وہ کفار و مشرکین جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی، جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دنوں تک تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر لشکر چھپا ہوا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، اس بارے میں اگر خبر تم مانو گے، اللہ اکبر، وہ کفار و مشرکین، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود لوگ کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ پر ہمیشہ سچ کا تجربہ کیا ہے، آپ جھوٹ کیسے بول سکتے؟ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، ہم آپ کے تعلق سے تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا میں تم کو سب سے بہترین سچ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تم ایک اللہ رب العزت کو مانو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جب سچ بات پیش کی گئی تو جھوٹے لوگوں نے انکار کر دیا، جب سچ بات پیش کی گئی تو جھوٹے معبود کے ماننے والے ان کو برا لگ گیا، کیونکہ اب سچی بات پیش کی جا رہی ہے نا۔ سچی بات پیش کرنے کے بنا پر لوگ نبی کے دشمن بن گئے، لوگ نبی کے خلاف ہو گئے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا چچا کہنے لگا محمد تو برباد ہو جائے اسی لیے جمع کیا تھا تو نے۔ اللہ نے کہا ابو لہب تو برباد ہو جائے، میرے نبی نے سچ بات کہی ہے، جھوٹ نہیں کہا ہے، میرے نبی نے سچی بات کہی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو برباد ہو جائے، میرے نبی کے سچی بات کو جو غلط ٹھہرائے گا وہ برباد ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صداقت کفار دے رہے ہیں، کیسا کیریکٹر رہا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ سے نوازا ہے، اور ایسا اخلاق حسنہ دیا ہے جو بہت زیادہ بلند ہے۔ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، آپ کو اللہ نے سب سے اونچا اخلاق دیا ہے، اور اخلاق کی گواہی اللہ رب العزت نے خود دی ہے۔ آپ سوچیں کتنے بہترین اخلاق والے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سچے لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ ایک بندہ اگر سچ بولے گا تو اس کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ بندے کو اگر فضیلت بیان کی جائے تو اس کی طرف تھوڑا رغبت کرتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہمیشہ ڈرو۔ ایسا نہیں کہ عالم صاحب سے بات ہو رہی وہاں سچ بول دو، اور جب عالم صاحب چلے جائے پھر جھوٹ بولنا شروع کر دو۔ جب تک معاملات انڈر میں ہیں ٹھیک ٹھاک سچ بولو، جیسی دوسرے کے انڈر میں فوراً جھوٹ بولنا شروع کر دو۔ نہیں، ہمیشہ اللہ سے ڈرو، کہیں پر بھی رہو، کورٹ میں رہو، مسجد میں رہو، بزنس میں رہو، باہر رہو، کسی بھی حال میں رہو، سچائی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العزت سے ڈرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔
اتنی پیاری بات اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون تھے؟ کون سچے لوگ تھے؟ ظاہر سی بات ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں تاریخ اٹھا کے دیکھنی پڑے گی کہ سب سے سچے لوگ جن کے سچائی کے بارے میں اللہ نے گواہی دیے وہ کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو قولاً، فعلاً اور ظاہری باطنی ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے دعوت دیا حق کی، سچ بات کی دعوت دی، ابو بکر نے کہا مانتا ہوں، آپ نبی ہیں، اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے بارے میں کہا، فوراً کرنے کے لیے تیار، قلبی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ جیسے ابو جہل ایک مرتبہ آ کر کہنے لگا، جب معراج ہوئی آپ کو، ابو جہل آیا، کہا کہ ایک بات میں تم سے کہوں مانو گے؟ کہا کیا؟ کہا کہ اگر کوئی کہے میں راتوں رات آسمان پر گیا تھا، اس کو جھوٹ لگ رہا تھا، اس کو جھوٹ لگ رہا تھا، لیکن صدیق کو سچ لگ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا اگر میں بات کہوں کہ راتوں رات کوئی شخص آسمان پر جائے، بیت المقدس پر جائے اور واپس آ جائے، ایسا ممکن ہے؟ کہا یہ بات کہی کس نے؟ کہا تمہارے ساتھی نے کہی ہے۔ کہا ابو جہل سن لے، اگر میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، میں ان کو سچا مانتا ہوں، ان کی بات بھی سچی ہے۔ اللہ اکبر۔ تب جا کے صدیق بنے۔ صدیق بندہ اس وقت بنتا ہے جب قولی طور پر، عملی طور پر، قلبی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو قبول کرے، اس کے کلام میں بھی سچائی ہو، اس کے اعمال میں بھی سچائی ہو، اس کے قلب میں بھی سچائی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو سچ بول رہا ہو لیکن دل میں کچھ اور ہی بیٹھا ہو۔ اس طرح کی سچائی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا ہے۔ کہ زبان سے سچ، عملی طور پر جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہی سچے لوگ تمہیں آخرت کے دن کامیابی سے ہمکنار کریں گے، انہی لوگوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر تم ان کے ساتھ رہو گے، ان کی باتوں کو مانو گے، ان کے طریقے کو اختیار کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آپ کو جھوٹ کے نقصانات بتائے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ بتایا جائے گا کہ بندہ کتنی قسم کے جھوٹ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہماری ملاقات پھر آپ سے ہوگی۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔